قرآن حکیم کی ایک ایسی آیت ہے جو ہر قسم کے شریر، چاہے وہ جنات ہوں یا کوئی بھی جادوگر ہو یا انسان ہو جو بہت زیادہ نافرمان ہے یا بہت زیادہ اذیت دینے والا ہے اور شر پھیلانے والا ہے، وہ شر پھیلانے والے چاہے جنات میں سے ہیں چاہے انسان میں سے ہیں، ان سب کے لیے ایک مضبوط گرفت ہے جسے قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ اور ہمارے قداماء جتنے بھی بڑے اکابر گزرے ہیں اور جو اس فیلڈ کے ماہر تھے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بالخصوص اس میں بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، جو کئی 100 سال پہلے انہوں نے جو تفسیر لکھی، اس تفسیر کا آج بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آپ کو الہامی علم عطا فرمایا تھا اور تمام علوم پر آپ کو دسترس تھی، تو آپ نے اس کے متعلق بہت ہی زیادہ لکھا اور بیان فرمایا۔ وہ آیت کریمہ ہے چھوٹی سی بالکل، لیکن اس کی تاثیر یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بار بار پڑھیں تو جن ہے وہ تڑپ جائے گا، وہ انسان کے جسم کے اندر ہے تو وہ بے چین ہو کے اذیت اسے ملے گی، تڑپے گا اور وہ بھاگے گا، فرار اختیار کرے گا۔ جادو ہے، چاہے کیسا بھی شدید کیوں نہ ہو، وہ اندر سے نکل جائے گا۔ وہ پیا ہوا ہے تو وہ جسم سے نکل جائے گا، کھایا ہوا ہے جسم سے نکل جائے گا۔ اگر وہ جلا ہوا ہے تو اس کے پڑھنے کی تاثیر یہ ہے کہ جہاں بھی جلا ہے وہاں سے اس کی تاثیر کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور اگر دفن ہوا ہے تو اس آیت کی طاقت اتنی ہے کہ جو اس کے خود خدمت میں مامور ہیں، اللہ کے محبوب مخلوق، وہ اس کو جا کے وہیں سے ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر انسان جو آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے، اذیت دینا چاہتا ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، چاہے دور ہے نزدیک ہے، اس کی اذیت اسی پر پلٹ جائے گی، اسی کو تکلیف ہوگی اس کی۔ یعنی جو آپ کو حسد کرے گا، بغض رکھے گا، اس کا بغض اسی پہ الٹ جائے گا، اس کا وار اسی پہ چلا جائے گا۔ جادو کر رہا ہے، نظر بد اس کی پہنچ رہی ہے، کوئی آپ کے متعلق جو ہے شر پھیلا رہا ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے، پروپیگنڈے کر رہا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرے ساتھ بیٹھ کے ایک پلیٹ میں کھانا کھانے والا ہی اصل میں اندر سے بغض رکھتا ہے، میرے ہی گھر میں رہ کر میرے بارے میں بغض رکھتا ہے اور فتنہ پھیلا رہا ہے۔ چونکہ یہ رشتے ایسے ہیں کہ انسان کو پہچان نہیں ہوتی، انسان کو پتہ نہیں ہوتا اپنے قریبی رشتوں کا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، بیوی میاں کی اور میاں بیوی کے لیے بغض رکھ کے اس کے لیے پورا پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، اولاد ماں باپ کے لیے کر رہی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا ایک نظام ہے جو مادیت ہے، اور فتنوں کا یہ دور بڑھتا جا رہا ہے اور یہ فتنے اور زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو ایسے انداز سے قرآنی آیتوں کو پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس چیز میں خصوصی طور پہ توجہ دی کہ اب نئے انداز میں قرآنی آیتوں کو کہ عصر حاضر کے تقاضے پورے ہوں، انسان کے مسائل حل ہوں۔ انسان آج یہ وہ مسائل ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے کہ مرد عورتیں آج مسلم جو ہے، جتنے ہمارے مسلمان ہیں وہ ان مسائل کا شکار ہیں، کافر تو ہیں ہی ہیں، مسلمان شکار ہیں۔ پھر وہ مسلمان اپنے ان مسائل کے حل کے لیے کافروں کے دروازوں پہ چلے جاتے ہیں اور ان سے جا کے مدد مانگتے ہیں۔ ہم اللہ کے قرآن سے جب مدد مانگیں گے، اور قرآن حکیم یہ سمندر ہے، اس میں جو غوطہ لگائے گا وہ آپ دیکھیے، آج سے 1400 سال پہلے جب لوگوں نے اس پہ غوطے لگائے اور اس پہ ریسرچ کی، اور پھر 1200 سال پہلے، 800 سال پہلے، اور آج بھی جو ریسرچ کر رہا ہے اسے نئی چیز مل رہی ہے۔ چونکہ قرآن پاک کے اندر سے کبھی بھی علوم ختم نہیں ہوتے، اس کے اندر جب آپ پڑھیں گے ایک آیت کو، جب آپ سورہ فاتحہ ہی کو جب بار بار پڑھیں گے تو نئے نئے علوم آپ پر اللہ کھولے گا۔ چونکہ اللہ نے کائنات، انسان کا جو دماغ ہے یہ 25 لاکھ GB کا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی میموری رکھی ہے کہ آپ دیکھیں نا، ایک کارڈ چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ 500 GB ہے، 1000 GB ہے، کیا ہوگا؟ لیکن یہاں اللہ نے دماغ کو رکھا۔ اب وہ دماغ کام کرے، ہر انسان کا کام نہیں کرتا، جو محنت کرے گا، جو جد و جہد کرے گا، کوشش کرے گا، اس کا کام کرے گا۔ اب یہ اتنی چھوٹی سی آیت ہے میں آج جو آپ کو جو بتا رہا ہوں، لیکن تاثیر اس کی دیکھیں کتنی زیادہ ہے کہ وہ جنات جس پہ حاضر ہو جائے، یا جس کے اندر جن حاضر نہیں ہوتا، اب وہ بیمار ہے، اس کے اندر تکلیف ہے، اذیت اندر سے دے رہا ہے، لیکن جن اندر خون میں ہے اب وہ حاضر نہیں ہوتے، ضروری نہیں سب کے حاضر ہوں۔ اب یہاں کتنی بڑی تعداد آپ دیکھیں بیٹھی ہوئی ہے،
اور اس طرح آتی ہے عورتوں مردوں کی، ورنہ عاملوں کے پاس جائیں تو وہاں شور پڑا ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا، اور کوئی ادھر گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا ہے، ایسے ہوتا ہے نا. یہاں کوئی آواز آ رہی ہے آپ کو، کوئی کسی کا کوئی، حالانکہ آئے سارے جنات جادو والے ہیں، آپ لوگ پریشان ہیں تو آئے ہیں نا، آپ خوشی سے تو آ کے نہیں بیٹھے، آپ ٹوکن لے کے 12 گھنٹے بیٹھے ہیں، تو یہ انتظار آپ نے کیا ہے اور کر رہے ہیں جو انتظار، تو کیا یہ خوشی سے آپ صحت مند ہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اتنی بڑی تعداد میں، لیکن جنات کیوں نہیں؟ کہ یاد رکھیں اللہ کا فضل ہے، ہمارا مضبوط یہاں پہ عمل ہے، حصار ہے، چلہ ہے، اور اللہ کا مخلوق ہے ہمارے پاس جو تابع یہاں پہ کام کر رہی ہے اپنی، آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن وہ اپنا کام کر رہی ہے، تو یہاں کوئی شور نہیں مچے گا. یہ صرف وہاں پر ہوتا ہے جہاں پہ جس جگہ پہ نہ ہو حصار مضبوط، وہاں جو ہے تو وہ جنات جا کے شور کریں گے، ان کو ڈرائیں گے. یہ ڈراتے ہیں، خالی کر کچھ نہیں سکتے جنات سے. اب یہ جن حاضر نہیں ہوتا، بعض کا اندر ہوتا ہے، مرض بن رہا ہے، اس کے لیے پڑھیں، جادو کے لیے پڑھیں، دشمن کے لیے پڑھیں، حاسد کے لیے پڑھیں، بغض والے کے لیے پڑھیں، مخالف کے لیے پڑھیں، کوئی بھی ہے. اب پڑھنا، آپ اگر جن والے کے سامنے پڑھتے ہیں، جادو والے کے سامنے بیٹھ کے اس کو پڑھیں 70 بار، بار بار پڑھیں. اپنے مسئلے کے لیے پڑھتے ہیں تو 70 بار پھر بھی بار بار پڑھیں، پڑھتے جائیں، لیکن اس کو دل میں نہیں پڑھنا، آپ کے کان سنیں اس آیت کو، ایسے پڑھنا ہے. اور اگر جنات جادو والے کے پاس دوسرا پڑھتا ہے تو وہ اتنی آواز میں پڑھے کہ دونوں کے کان سنیں، اور اگر خود پڑھتا ہے اپنے لیے تو پھر اپنے کان لازمی سننے چاہیے، آواز آپ کے کان میں آئی، چاہے چھوٹی معمولی آواز آئے. اور اگر غائب کے لیے پڑھنا ہے تو پھر بھی آپ کے کانوں میں آواز آنی چاہیے. کیوں؟ جب آپ کے کانوں میں آواز آئے گی تو آپ کا ہمزاد ایک ساتھ جن پیدا ہوتا ہے کافر، ہر بندے کے ساتھ، اس تک آواز پہنچے گی، اور پھر اس آیت کو وہاں تک اس کی تاثیر پہنچے گی. اب اس کا آیت کون سی ہے؟ آیت سورہ شعراء کی آیت نمبر 130. آیت نمبر کتنی ہے؟ 130. چھوٹی سی آیت. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. وَإِذَا، سارے پڑھیں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. یاد ہو گئی نا؟ کتنی چھوٹی سی آیت ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ 2 بار آیا لفظ، جبارین، اس میں طاقت بہت ہے. اس آیت کی میں اگر آپ کو فل طاقت اور تاثیر بتانی شروع کروں نا، بہت ٹائم لگ جائے گا. میں صرف آپ کو تھوڑا سا نقشہ کھینچتا ہوں، باقی اس کو کھولنا شروع کروں اور اس کے ترجمے اور شان نزول کو، اور پھر اس کی جو ہے پوری افادیت، جو اقوال صحابہ اور تابعین ہیں، پھر مفسرین کے جو اقوال ہیں اس پر، اور اس کی جو طاقت ہے. اب یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر جب بغداد کے بیٹھتے تھے تو اکثر یہ آیت پڑھا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. جب کوئی ممبر میں بیٹھے تو ایک بار اس کو پڑھ لے آہستہ سے. جو حاسدین بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو نظر لگانے والے، ان کی نظر سے بچ جائے گا. اور جو دور سے حسد کر رہے ہیں، چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی ایک بڑے منصب پہ تھے نا، تو آپ کے حاسدین بہت تھے. میں نے اس پر بیان بھی جمعہ کا کیا ہے کہ آپ کے مخالفین اتنے زیادہ تھے، اور اللہ نے کیسے نبی کریم علیہ السلام کی آپ کو خواب میں زیارت ہوئی اور پھر آپ کی زبان جاری ہو گئی، پہلے عربی میں جاری نہیں تھی، تو وہ اللہ نے ایک آپ کو کمال کیسے دیا. تو یہ آیت کریمہ جو ہے، یہ ہمارے جتنے اولیاء گزرے ہیں تقریباً سب کا وظیفہ تھا. آپ اگر یہ کہیں نا سارے اولیاء کا وظیفہ کیا ہے، تو وہ یہی پڑھا کرتے تھے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. تو مخالف یوں گرے گا کہ آپ کو چند دنوں میں نظر آ جائے گا، حاسد یوں پلٹے گا واپس کہ آپ کو نظر آ جائے گا. جو آپ کی ٹو میں دفتروں میں لگا ہوا ہے، کاروبار میں لگا ہوا ہے، ازواجی زندگی میں لگا ہوا ہے، آپ کی معاشرتی زندگی میں لگا ہوا ہے، آپ کے خاندان محلے میں لگا ہوا ہے، اور جو جن ہے، جو جادوگر ہے، چاہے بڑے سے بڑا عامل کیوں نہ ہو. لوگ میرے پاس آتے ہیں، مجھے باہر دنیا سے ایسی عورتیں مرد واٹس اپ کرتے ہیں، اور جو ایک عامل کو ہم نے نام دیا، اس کے بعد تو اس نے دھمکیاں دے کے پیسے نکلوانے شروع کر دیے. میں آپ حیران ہوں گے کہ اتنا لوگ
مجھے جو ہے نا وہاں سے روکے کہ آپ تو ماشاءاللہ ایک دم وظیفہ ایک دم اجازت دیتے ہیں، ایک دم وظیفہ دیتے ہیں. ہمیں تو جس کو پوچھتے ہیں واٹس ایپ پہ جو یوٹیوب پہ آتے ہیں دیگر، تو وہ فوراً پہلے کہتے ہیں جی آپ یہ پیسے بھیجیں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا کیوں بغیر اجازت پڑھتے ہیں، آپ یہ بھیجیں گے اس کی زکوٰۃ تو پھر آپ کو اجازت ہوگی. اور میں تو الحمدللہ یوں ہی اجازت سب کو دیتا ہوں. اب یہ وظیفہ میرا ساروں کو اجازت ہے، جو سننے والے ہیں ان کو بھی. اب وہ بیچارے پھنس چکے ہوتے ہیں ان عاملین کے ہاتھوں میں بھی. میں ان کو کہتا ہوں آپ یہ آیت پڑھیں، یہ آیت پڑھیں. وہ عامل الٹا لٹک جائے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آپ کو کوئی بڑے سے بڑا جادوگر عامل بھی اگر کہے نا جی کہ میں آپ کا یہ کر دوں گا، اور آپ یہ آیت کے پڑھنے والے ہیں، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں اس کو، پھر دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے. جہاں مجلس میں آپ جا رہے ہیں، کہیں آپ کا جرگہ ہے، کہیں آپ نے عدالت میں پیش ہونا ہے، آپ یہ آیت پڑھتے جائیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کا. اللہ اس کے ایسے کمالات آپ کو دکھائے گا کہ ہر بندے کو نظر آئیں گے. ہمارے ہاں چونکہ ریکارڈنگ کر کے ہر بندے کی تشہیر ہم نہیں کرتے، ورنہ ہمارے ایک ایک وظیفے پہ اتنے لوگوں کے واٹس ایپ میرے پاس سیو ہیں کہ اللہ نے ان کی زندگی بدلی، کیسے ان کو اللہ نے ان کو دکھایا اور ان کے سامنے ہر چیز نظر آئی، ان کو اللہ کی مدد، اس کے فیض. لیکن میں وہ سارا جمع کر کے اگر تشہیر کرنی شروع کروں تو وہ ہماری ذاتی ہو جائے گی، پھر اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. میں اس لیے کسی یہاں علاج والے کئیوں کو اللہ اولاد دے دیتا ہے، کسی کا کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، ہم کبھی اس کی تشہیر نہیں کرتے، کیونکہ وہ اللہ نے کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا. جب میں آپ کی ریکارڈنگ کر کے اپنا کہوں جی میرے سے یہ ٹھیک ہو گیا، وہ ہو گیا، تو گویا کہ میں خدائی کے منصب پہ بیٹھ گیا. تو ہم تو خود انسان ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. کائنات کے سارے ولی، سارے قطب، سارے انسان کچھ نہیں کر سکتے. کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ. بس یہ عقیدہ ہونا چاہیے. تو اس لیے جب انسان سے کوئی کام ہو جائے، کوئی شفا یاب ہو جائے ڈاکٹر سے یا کسی بھی معالج سے، تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے میں نے اس کا علاج کیا جی، دیکھیں میرے پاس یہ اختیار ہے، یہ میں کر سکتا ہوں. تو یہ تو خدائی کا دعویٰ ہے. آپ اس کی تشہیر آج لوگوں نے یہ ایک بہت بڑا بزنس بنایا ہوا ہے. آپ کسی کو شفا ہو جاتی ہے تو آپ اللہ سے کہیں یا اللہ تو نے میرا پردہ رکھا، اس کو شفا یاب کر دیا، تو نے میرے ساتھ نیکی کی، مجھ پہ اللہ نے احسان کیا کہ آپ کو شفا ہو گئی. دیکھیں آپ میرے پاس آئے، اب میں گویا کہ خود ہی دعویٰ شروع کر دوں، اگلے بندے کو شفا پھر نہیں ملے گی. تو اس لیے یہ آیت آپ پڑھیں، اس کو اپنا وظیفہ بنائیں. اور بچے بھی یاد، ساروں کا بھی، یہ بچہ چھوٹا بیٹھا ہے اس کو بھی یاد ہو گئی ہوگی نا سب کو یاد. تو آپ یہ ہمارے وظائف چھوٹے اس لیے دیتا ہوں کہ آپ ہر بندے کو جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا اس کو بھی یاد ہو گئی ہوگی. اور انشاءاللہ آپ کو یہ یاد ہوں گی ایک آیت کا، جس نے ایک آیت سیکھ لی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے 100 نوافل کا اجر ملتا ہے. اب آپ نے ایک آیت سیکھ لی نا سب نے، یہ پوری ایک آیت ہے اور آپ کو 100 نفل کا اجر تو مل گیا. اچھا اس کو آپ نے پڑھنا کتنی بار ہے یہ بھی غور سے سن لیں. 70 بار اس کو پڑھنا ہے، 70 بار. اور اگر آپ کے ساتھ مسئلہ شدید ہے تو آپ 7 دن تک پڑھیں اسے، اور روزانہ کسی بھی وقت 70 بار. پانی پہ پلائیں دم کر کے اور پھونکیں، اور تیل پہ دم کر کے اگر جن کا مریض ہے جادو کا تو اس کے سر کی مالش بھی کر لیں. اور اگر کسی کو حسد بغض ہے تو وہ دعا کرے، پانی پیے خالی. انشاءاللہ 7 دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.